سورہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض ہم نے انسانی آثار کو دیکھا نہیں، تاریخ سے ہم نے واقفیت حاصل نہیں کی، تو ہم اپنے حال کو اور مستقبل کو انجام اب دیکھیے جو آج بھی مادی حوالے سے، میں دینی حوالے سے نہیں، مادی حوالے سے جن قوموں نے ترقی کی وہ بہت چلے پھرے، زمین کا کونا کونا انہوں نے جانا، لوگوں کے آثار کو دیکھ۔ اب آپ دیکھیں زمینوں کو بھی کھود رہے، اور جو بڑی بڑی تہذیبیں غرق ہوئی تھی یا آج بڑی تہذیبیں نہیں ہیں، ان تہذیبوں کو وہ کنگالتے ہیں، نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں، موہنجودڑو تہذیب ہے، ہڑپا تہذیب ہے، فلاں فلاں، یہ ادھر ادھر نا ان کو پتہ چلا ہے، مگر ہم لوگ تیرے لیے بس ایک کمرے میں بیٹھ کر علامہ بن جاتے، ہم سب لائبریرین جس کو کہتے ہیں، ہمارے علامہ معاف کرے جو ہمارے علماء ہیں وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا مورخ بھی ہے، بیٹھے بیٹھے وہ ڈاکٹر بھی ہے، بیٹھے بیٹھے سارا کچھ، ایک بہت بڑی دنیا ہے، ایک بہت بڑی تاریخ ہے انسانوں کا، یہ بہت بڑی ماضی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اس میں چلے پھرے نہیں، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ اب ہم سے پوچھو چین کی تہذیب کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ چینی جو تہذیب تھی ہزاروں سال، کب اس نے ترقی کی، کب اس پر زوال آیا۔ چین میں اگر عروج آیا تو اس کا اسباب کیا تھے، اگر زوال آیا تو اس کا اسباب کیا تھے۔ ہندوستان ایک بہت بڑی تہذیب، اس میں زوال آیا، اس پر عروج آیا، زوال کیوں آیا، عروج کیوں آیا، اسی طرح سارے اقوام کے بارے میں۔ تو پھر ہم زوال کے اسباب کو چھوڑ جائیں، جو چیز انسانوں کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، جو انسانوں کے لیے اچھا ہے اس کو ہم کریں، مگر ہم تو چلتے پھرتے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کاش کہ وہ جو آج بیٹھے بیٹھے انکار کر رہے پیغمبر کا، بیٹھے بیٹھے انکار کر رہے حق، کاش کہ وہ ایک دفعہ پھرتے چلتے دیکھتے قوموں پر عروج کس طرح آیا اور ان پر زوال کیوں کر آیا، زوال کے اسباب کیا تھے، عروج کے اسباب کیا تھے۔ خود آج ہمارے لیے مسلمانوں کی بڑی تاریخ، کبھی مسلمان عروج پڑتا ہے، کبھی وہ زوال پذیر، کبھی عروج پڑتا ہے، کبھی زوال پذیر۔ یعنی بغداد کیوں جو ہے نا خاک اور خون میں دہلا، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ یہ بہت بڑی تہذیب ہے، اور ایک مثال میں نے آپ کو، تو اس کے اسباب تو واضح تھے۔ آج ہم کیوں اس نہج پر پہنچے، اس کے کیا اسباب؟ تو اس پر کوئی وہ ریسرچ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جو حق کی مخالفت کرتے ایک دفعہ وہ حق کو دیکھتے، زمین میں پھرتے چلتے، بڑے بڑے طاقتور لوگ، ہم تو کہتے طاقتوروں کو کوئی جو ہے زوال نہیں، ہم تو یہ کہتے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ادھر جو ہمارے ملک میں جو طاقتور لوگ ہیں ہم اس سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں وہ کوئی زوال نہیں، اور وہ طاقتور بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی زوال نہیں، حالانکہ تاریخ میں بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، جب وہ حق کے خلاف چلے وہ طاقتور لوگ وہ نامراد نہیں، اگر طاقتور لوگ حق کے ساتھ تھے تو ٹھیک ہے، جب انہوں نے حق کو چھوڑا تباہ ہو گئے۔ تو بڑے بڑے طاقتور لوگ، اچھی تھی تہذیبیں، جب انہوں نے حق کو چھوڑا، حق کی مخالفت کی، جا کر ان کے آثار کو دیکھ وہ، تو اس سے آدمی سبق لے۔ ہمارے یہاں مسلمان ایک بہت طاقتور تھا، یعنی عباسی جو ہوتے خلافت تھی یا بادشاہت تھی، ایک وقت پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجتا تھا، سلطنت عثمانیہ اس کا ایک ڈنکا بجتا تھا، یہ مغل امپائر کتنے طاقتور تھے، اب کہاں ہے؟ ایک وقت ہے ان کے شہزادے جو ہے وہ بھیک مانگتے تھے، برطانیہ کو بہت بڑی طاقت تھی، ہمارے پیچھے جو سوویت یونین تھی بہت بڑی طاقت تھی۔ تو صرف طاقت سے جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ طاقت حق کا معیار نہیں ہے، ایک آدمی طاقتور ہے تو وہ برحق ہے، اگرچہ ایک سائنس یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ برحق ہے، ایک سائنس سماجی یہی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ نہیں کہتے جس کی لاٹھی اس کی بینس، نہیں،
اگر ایسا ہی تھا تو یہ رومن امپائر کتنے بڑے طاقتور تھے. اتنی طاقت کے باوجود وہ کیوں پھر زوال کے شکار. یعنی آج خود ہمارا ملک کتنا طاقتور ہے، ٹرمپ اس کے ساتھ طاقتور فوج اس کے پاس، مضبوط ایجنسیاں اس کے پاس، وہ بھیک مانگ رہے ہیں آپ کے سامنے. مانگ رہے نہیں مانگ رہے. ہر جگہ سے نے کچکول پکڑا ہوا، اور بلکہ 70-80% لوگ ابھی مایوس ہے کہ خدا نخواستہ اب زوال کی طرف تو نہیں جا رہے. آپ کے سامنے تو صرف طاقت حق کا معیار نہیں ہے کہ بس میں طاقتور ہوں تو میں صحیح ہوں، آپ کمزور ہیں تو آپ غلط ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مادی حوالے سے کمزور ہے، باپ نہیں ہے، بڑا وہ نہیں ہے، بہت مالدار نہیں ہے، قوم کا بڑا سردار وہ نہیں ہے، تو نوز باللہ وہ ناحق. اور ابو جہل چونکہ وہ دولت والا ہے فلاں وہ طاقتور ہے. یہ معیار ٹھیک نہیں ہے. اور عجیب ہے مسلمانوں نے اسی معیار کو بتایا. ہمارے ملک میں تو ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں، جو طاقتور ہے پوری قوم اس کے ساتھ ہے، جو کمزور ہے پوری قوم اس سے نفرت. الگ ہے نا، آپ لوگوں نے تو ہی دیکھا. ہمارے تو ایسا ہی ہے، ہمارے ملک میں پوری قوم طاقتور کے ساتھ اور اس کی جو دفلی پر ناچتے، پوری قوم ناچتی ہے اس کی دفلی پر. وہ دفلی بجاتا ہے اور یہ اس پر ناچتی. حالانکہ طاقت صرف معیار حق کا نہیں. بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، جب انہوں نے حق کو چھوڑا، ظلم پر اتر آئے، انصاف کو چھوڑا، انہوں نے عدل کو چھوڑا، رحم کو چھوڑا، ان میں تکبر آیا، اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اور برے کام جو ہے نا، برا کام اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. ضبط کہتے دم کو، جس کے پیچھے لگ گیا نا، جب تم اس کو تم نے کاٹا نہیں ہے چھوڑے گا تم کو نہیں. برائی کو چھوڑنا پڑتا ہے. اگر برائی کو تم نے نہیں چھوڑا وہ تمہارے پیچھے لگے گا، بھلے تم جتنا بھی طاقتور تم کو کڑے میں گرا کر رکھنے دے. ضم ایسا نہیں بولے کہ طاقتور یار میں نے گناہ کیا تو کیا، اگر میں نے ظلم کیا مجھے کون پکڑے گا؟ ظلم خود تم کو پکڑے گا، مظلوم تم کو نہیں پکڑے گا. مظلوم میں تو طاقت نہیں ہے. یہ ظلم تم کو پکڑے گا، یہ بے انصافی تم کو پکڑے گا، یہ تکبر تم کو پکڑے گا. تمہارا دشمن وہ مظلوم نہیں ہے، تمہارا دشمن وہ ظلم ہے جو تم کر رہے ہو، وہ تم کو پکڑے گا. اور سب دیکھتے ہیں نا، وہ ادھر کمزور کو دیکھتا ہے نا، وہ کہتا ہے کون مجھے پکڑے. بھائی وہ جو گناہ ہے وہ تم کو پکڑے گا، وہ تم کو نہیں چھوڑے گا، ادھر بھی اور آخرت میں بھی. ادھر بھی نہیں چھوڑے گا، آخرت میں نہیں چھوڑے گا. اچھا، پھر جب یہ گناہ پر اترا ہے اپنی طاقت کے ساتھ، تو پھر جب یہ پکڑ میں آ گئے کوئی ان کو بچانے والا نہیں. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. پھر کون اللہ کے قانون سے، اللہ کی مشیت سے اس کو بچائے گا. چونکہ اللہ کی مشیت بھی ہے کہ غلط جو بھی کرے گا وہ پکڑ میں آئے گا. اس کو بچانے. یہ بغداد میں جو کیا حالت ہوئی نا، تو کوئی تھا ان کو بچانے والا جب اللہ نے ان کو چھوڑا. وہ آخری خلیفہ کو جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے مارا نا، کبھی کبھی تاریخ کو پڑھو آدمی وہ بھی ہوتا ہے ایک مسلمان، مگر جب اس کو پھر دیکھو پھر آدمی بولتا ہے یار یہ بس اس کا ایک عمل تھا حالت. اور وہ اس دن بہت خدا کو فریاد انہوں نے، بلکہ بہت دن جب یہ محاصرے میں تھے، بہت انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے بولا نہیں. تو ابو جہل وہ اپنی طاقت پر کیا ناز کرتے. اور آخری میں جب اس پکڑ میں آ گیا نا بدر کے اس میں، پھر کوئی اس کو بچانے والے نہیں تھے. حالانکہ اس کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، کوئی اس کو بچا نہیں سکا. یہ اس لیے کہ آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر، مگر وہ ان روشن دلائل کو چھپاتے تھے جان بوجھ کر. اگر ان روشن دلائل کو ہم نے اشکار کیا تو ہمارا ظلم نہیں چلے گا، ہماری بدماشی نہیں چلے گی، ہمارا تکبر نہیں چلے گا، ہمارے مفادات پر زد پڑے گا. اس لیے جانتے بوجھتے ان روشن دلائل کو یہ چھپاتے تھے. ہر طاقتور آج بھی آپ روشن دلائل پیش کریں، طاقتور اس کو نہیں چھوڑے گا، اس کو دبائے گا. آپ جھوٹ بولو، طاقتور اس کو ویلکم کرے گا، اس کو اسپیس دے گا. اپنے ملک میں دیکھو جو طاقتور ہے وہ جھوٹ کو اسپیس دے رہا ہے، اس کو گراؤنڈ دے رہا ہے.
स्पेस दे रहा है ताकि वो आकर ज्यादा से ज्यादा झूठ सुने, क्योंकि झूठ का कोई आउटपुट नहीं होता, झूठ से उनको खतरा नहीं होता। जब सच आता है ना तो सच को दबाने की कोशिश करती है, इसलिए कि बातिल को तो सच जो है ना शिकस्त देता, झूठ को कैसे शिकस्त देगा? कहते हैं ना लोहा लोहे को लोहा काटता है, बातिल पर हक जोरा हुआ है, इसलिए बातिल हमेशा हक को स्पेस नहीं देते, उसको छिपाने की कोशिश करते और झूठ को फरोग देते। ऐसे ना हमारे मुल्क में तो हम देखते हैं ना, बाकी मुल्कों का हमें मालूम नहीं, एक गांव में एक बातिल है, एक जालिम है, वो भी कोशिश करता है कि हक जो है ना उस गांव में फरोग न पाए, उसकी कोशिश होती है अपनी दौलत बातिल से कमाए। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उन रोशन दलाल को मानता, फिर अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। जब रोशन दलील को कोई आदमी हक तो नहीं चुपता है, यार तुम्हारे दबने से हक दबेगा, 2 और 2 4 है, आप दुनिया जहां का जोर लगाओ आप इसको 3 नहीं कर सकते, न डेट कर सकते, 2 और 2 4 है। अल्लाह एक है, आप बहुत चीखो चिल्लाओ, वो 2 नहीं बन पाएंगे, अल्लाह एक है। तो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, इसलिए कि अल्लाह ताला तो बहुत कुव्वत वाला है। तो खालिक के कायनात में हमारी क्या हैसियत है? अभी इस दुनिया में फिरौन की क्या हैसियत है, अबू जहल की क्या हैसियत है, कारून की क्या हैसियत है, हामान की क्या हैसियत है, नमरूद शद्दाद की क्या हैसियत है, हमारे आज जो अपने आप को बड़ा कहते हैं उनकी क्या हैसियत है अल्लाह के हुजूर। और आपका क्या ख्याल, अल्लाह किसी को नहीं पकड़ेगा, अपनी जमीन को क्या माने करेगा? मोहलत अल्लाह ने को दी है कि इस मोहलत में वो इस मोहलत से फायदा उठाए, हर एक को अल्लाह ने मोहलत दी। अल्लाह रहमान है, रहीम है। जिस तरह एक बाप है, उसके बहुत सारे बच्चे, एक साले है, एक नासाले, बाप कोशिश करता है नासाले को भी मोहलत देता कि मेरा बेटा है ठीक हो जाएगा, उसको नसीहत करता है, कोशिश करता है। तो अल्लाह जो रहमान है, रहीम है, वो तो जालिम भी तो उसका बंदा है, उसको भी वो मौका देता है कि वो जालिम ठीक हो जाए, और अगर वो ठीक नहीं हो फिर अल्लाह उसको छोड़ेगा, फिर वो शदीद लिकाब। और इसी तरह अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़े जालिम के पास भेजा, बहुत मुतकब्बिर इंसान, वो कहते ना बदमाशों का बदमाश, बड़ों बात बदमाशों का बदमाश। फिरौन तो मशहूर है ना अपनी आयातों के साथ और वाज़ेह दलाइल के साथ। किसकी तरफ? फिरौन, और उसका जो आलाकार था हामान, उसके हामी। अब ये जो फिरौन था, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 2 फिरौन गुजरे थे, रमसीस जो ये था, रमसीस 2 ये था, हामान फिर मैंने कहा उसका दस्तराज था। एक आदमी तो जुल्म नहीं करता, उसके साथ टब्बर होता है पूरा, इस तरह हमारे यहाँ पूरा एक टब्बर है। तो हामान ऐसा समझो उसका वज़ीर आज़म था, अगर वो बादशाह था तो उसका वज़ीर आज़म था, फिर वज़ीर आज़म के नीचे फिर स्टेब्लिशमेंट थी वगैरह वगैरह सारा। फिर कारून, तो गोया कि फिरौन वो नुमाइंदा है बादशाहों का, हामान उनका, और कारून जो है ना सरमादार उनका। अच्छा, ये मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इतने बड़े, वो और उसका भाई एक बहुत बड़ा माफी है, बहुत बड़ा ताकतवर ग्रुप, उसके पास जाते हम यकीन जानिए एक मामूली एक आदमी होता है, गाँव में एक छोटा सा बदमाश होता है, ये उधर 10 मस्जिद होती है उस गाँव में। अच्छा, ये 10 मस्जिद के मौलवी बोलते हैं सूख वजी, कौन जाएगा उसके पास, ये जालिम को कौन बोलेगा कि इस गाँव में जुल्म नहीं कर, हर एक पीछे जाते। गाँव में छोटा सा जालिम है, 10 मस्जिदें, हर मस्जिद में 10 आदमी होते, यानी 100 आदमी उस एक छोटे से बदमाश से डरते, यार उसको कैसा बोलेंगे। इधर देखो मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन, हामान, कारून, सामरी सबके सामने जाते। पैगंबरों का बड़ा मकाम होता है, और ये जाना कोई आसान काम नहीं है। आपके गांव में एक पटवारी जुल्म करे, पूरा शहर उसको बोल सकता है, एक तहसीलदार जुल्म करे, पूरा शहर उसको बोल सकता है। हमारे मुल्क में अल्लाह न करे अगर जुल्म हो जाए 24 करोड़ आवाम उसको बोल सकते हैं, किसी में हिम्मत है?
موسیٰ علیہ السلام اس کا بھائی فرعون کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. آج پاکستان میں 4 لاکھ کا مبیش مساجد, کچھ کمی بیشی کے ساتھ 40,000 مدارس, کوئی 10,000 سے زیادہ خانقاہیں, 20-20 لاکھ کے مجمع لگتے, 20-20 لاکھ کے مجمع. یہ تو چھوڑو جو روزے دار ہے, جو حاجی ہے, جو عمرے والے ہیں, جو نمازی ہے, تو کروڑوں کی تعداد. یہ جو مدارس سے فارغ ہے, ان کی تعداد تو ظالم کے سامنے کھڑا ہو سکے, اس کو بول سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس روشن دلیل نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روشن دلیل تھا. ہاں یہ کہتے کہ اس کے ساتھ لاٹھی تھی جو سانپ بنتا تھا, تو بھائی آپ کے ساتھ تو قرآن ہے, پھر یہ بھی تو ابدی معجزہ ہے. اگر وہ اللہ کے آیتوں میں سے آیات تھی, یہ بھی تو آیاتیں ہیں. وہ تو اللہ کے آیتوں میں سے ایک آیات تھی, یہ تو آیاتیں ہیں, اور تمہارے ساتھ تو ہے ہی ہے. اس کو ہاتھ میں لے کر جاؤ اس کے پاس, ہے نا, بولو اس کو کہ تم غلط ہو, بولو اپنا ہمارے قوم کو آزاد کرو, ہمارے قوم پر ظلم مت کرو, ہمارے قوم کا حق دے دو, اس کے لیے جو ہے نا راستہ صاف کر دو. کیوں کڑے نہیں ہوتے؟ نبی کی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا نہیں رکھتا؟ تو اس کو بھی وہ کر لو, زندہ کرو نا. وہ باقی جو سنت ہے اس کو تو آپ زندہ کر رہے, اور 100 شہیدوں کا ثواب کما رہے, یہ بھی کما رہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نہیں, سارے انبیاء کا یہ وہ تھا ایک سنت, جو ایک ظالم کے ساتھ جو ہے نا اس کے سامنے جاتے تھے, نصیحت کرتے تھے, نصیحت نہیں مانتا تھا پھر اس کو بولتے تھے. اچھا جب انہوں نے بولا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کا ویژن کو دیکھو, فرعون اس کو پکڑ بھی سکتا تھا, اس کو جیل بھی ڈال سکتا تھا, اس کو مار بھی سکتا تھا, مگر ایسا وہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اس نے بولا یہ جادوگر ہے. جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر کے خلاف یہ جو ہے نا استہزاء کرتے تھے, پروپیگنڈا کرتے تھے. پیغمبر کا مقابلہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کا کردار اتنا بلند ہے, وہ ایک معمولی انسان نہیں ہوتا. کاش کہ آج اس کے جو پیروکار ہے نا وہ بھی بلند ہمت ہوتے, وہ کردار والے ہوتے تھے, اور وہ بھی ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو ان کو بولا جادوگر ہے, بڑا جھوٹا وغیرہ, پھر بھی نہیں بولا. پھر جب موسیٰ لوگوں کے پاس ہماری طرف سے, پھر جب وہ لائے ان کے پاس, ان بڑوں کے پاس حق ہماری طرف سے, تو وہ کہنے لگے قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے. ہم تو یہ کہتے تھے کہ پہلے فرعون قتل کرتا تھا. دیکھیے ایک سوال ہے, اگر فرعون ایک غلام کو ان کے بیٹوں کو قتل کرے گا تو پھر اس کے لیے کام کون کرے گا؟ وہ تو زراعت کا دور, اور وہاں پر افرادی قوت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ بنی اسرائیل جو غلام ہے ادھر, اور وہ سب لڑکوں کو قتل کرے تو پھر فرعون کے لیے کام کون کرے گا؟ کوئی اپنے لیبر کو وہ کرتا ہے, مفت کے لیبر کو, کوئی اپنے غلام کو قتل کرے گا؟ نہیں, ایمان والوں, کیونکہ اب اس کو ڈر آیا. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی تربیت شروع کی, ان کو انقلابی بنانا شروع کی, ان کو آزادی کا احساس دلایا, ایمان کا احساس دلایا. فرعون کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کا احساس ان کو دلایا کہ اس کی غلامی سے نکلو, اللہ کی غلامی میں آؤ, اس کے تکبر کو رد کرو, اللہ کی تکبر کو مانو. اب فرعون ڈر گیا کہ بھئی یہ تو سارا نوجوان طبقہ ہی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہے, اور اگر یہ منظم ہو گئے میرے لیے تو خطرہ ہے. اس کو قتل کرو جو بڑا طاقتور, جو جہاندیدہ بیٹھا تھا لڑکا, اسے جب یار اس لڑکے سے خطرہ ہے اس کو مارنا. اس کا باپ ڈرے گا, اس کا باپ ڈرے گا, وہ اپنے بیٹوں کو منع کریں گے, موسیٰ علیہ السلام تنہا ہو جائے گا. ہمارے یہاں اس پورے کھیل کو ایک نجومی تھا, وہ آیا فرعون کے پاس, نجومی نے ایسا بولا, نجومی ایسا بولا, وہ جو انقلابی تحریک اس کو ادھر ادھر کر دیا, ہر چیز کو نجومی پکڑ لے گا.
یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ڈرتا ہے، اس سے پہلے بھی ڈرتا ہے، مگر کیوں؟ باقی جو بچے تھے ان کو مائیں دریا میں نہیں چھوڑتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کیوں چھوڑا؟ اور جب یہ موسیٰ علیہ السلام ادھر گیا پھر اس کو کیوں نہیں مارا؟ ادھر اس کی ماں ڈر رہی ہے، مگر یہی بچہ جب اس کے محل میں جاتا ہے پھر اس کو کیوں نہیں مارتا؟ اپنی بیوی کے کہے پر۔ اگر نجومی نے اس کو بولا تھا تو اپنے قاتل کو کوئی چھوڑے گا؟ تو اس چیز کو ہم نے بہت وہ کرنا ہے کہ وہ جائلٹ کرنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کیوں مارتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو کیوں چھوڑتا تھا؟ ادھر تو یہ ہے نا، ادھر قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، ادھر معه کا بھی لفظ ہے، قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ کہ قرآن مجید کی ایک آیات کی تفسیر دوسری آیت کرتا ہے، یعنی یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ جو وہ ان کے بیٹوں کو مارتا تھا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی سارے آیتوں کو جو ہے نا آپ نے لینا ہے، پھر ایک آیت دوسری کی تفسیر کرتا ہے، یہ علماء کرام بتاتے ہیں، پھر آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے پھر وہ صاف کلیئر ہوگا، پھر آپ اس چیز کو جان جائیں گے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کے بیٹوں کو مار دو۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی آزادی، وہ حق چاہتا ہے، وہ عدل چاہتا ہے، وہ انصاف چاہتا ہے، وہ ظلم کے خلاف۔ وہ فرعون قارون سے پوچھتا ہے اس کے پیسوں کے بارے میں کہ پیسے کہاں سے تم کو آئے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، کیونکہ وہ انقلاب کے قابل اس آج عورت بیچاری ہماری وجہ سے پیچھے، اس زمانے میں کتنے پیچھے تھے، تو عورتوں کو چھوڑو کہ وہ بیگار کرے اور لڑکوں کو۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس نے تو یہ بولا قتل کر ڈالو، کیا بولا؟ قتل کر ڈالو۔ اب جواب کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما کید الکافرین الا فی ضلال، مگر اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کرا دیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے اور اس کے ساتھیوں کو نہیں کر سکے۔ وما قید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں قید، چال، تدبیر کافروں کی مگر ناکام۔ اللہ نے فرعون کی اس تدبیر کو ناکام بنا دیا۔ اور ہمارا جو فلسفہ ہے آپ جا کر پھر اس کو پڑھ، ایک ایک دن میں جو ہزاروں کو قتل کرتا۔ اب اس کے بعد دیکھو فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو کہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو۔ وہ کس سے پرمیشن لینا ہے؟ اجازت، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ حالانکہ تو بادشاہ ہے، یعنی اس کا اس زمانے میں پھر بھی ایک ناک نقشہ جمہوریت کا تھا، ایک مشورے کا، یعنی فرعون جیسا آدمی بھی جو اس نے رکھے تھے کم سے کم ان سے جو ہے نا پھر بھی پرمیشن دیتا تھا۔ آج آپ کے بڑے لیتے اگر وہ کسی کو قتل کرے وہ پارلیمنٹ سے پوچھیں گے، وہ آئینی اداروں سے پوچھیں گے، پھر یعنی آج سے آپ ہزاروں سال پہلے جائیں، وہ کسی سے تو اجازت مانگ رہا ہے نا، یا مشورہ ہے اجازت۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کرنا۔ یہ کس کو بولا تھا مجھے چھوڑو؟ حالانکہ وہ بادشاہ ہے، پھر بھی اس کو روکنے والا تو تھا نا، یا 1 یا 10 یا 20۔ آج کا بدماش جو لوگوں کو قتل کرے اس کو وہ کسی نے پوچھتا ہے؟ کوئی اس کو وہ پوچھنے والا ہے؟ آج سے ہزاروں سال پہلے، یار 21ویں صدی میں 21ویں صدی آپ کی حالت۔ اچھا وہ موسیٰ کو کیوں قتل کرتے؟ اس کو کیا خطرہ ہے موسیٰ سے؟ موسیٰ تو وضو کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، وظیفے کر رہا ہے، وظیفے والے دن اس کو کیا کرنا ہوا؟ لیکن میری تصویر سے ظالم کو کیا نقصان؟ میری نمازوں سے روزوں سے اس کو کیا نقصان؟ میں تو جتنی نمازیں پڑھوں گا اس کو اور موقع ملے گا، کچھ تو اور بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا، اور وہ خود بتا رہے، کیا بتا رہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، اگر میں نے اس کو قتل نہیں کیا تو یہ جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا دین ہے، نہیں، اس
اس کو بالکل بدل دے گا. یعنی ہمارا دین ظلم پر مبنی ہے، یہ اس کو انصاف پر لائے گا. ہم نے اپنے دین کو جو ہے نا بے انصافی پر کڑا کیا. ہمارے دین میں یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور دوسرا غلام. ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا نام و نشان نہیں. ہمارے دین میں فساد ہے اور ایک آدمی قارون کی طرح پوری دنیا کا مالک ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ بیچارے بھوک سے مرتے. آج جو ہمارے بڑے ان علماء سے ڈرتے ادھر کیا وہ ان کو قتل کرے. اگر یہ اٹھ گئے تو پھر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو وڈیرے ہیں، جو بڑے بڑے لارڈ وغیرہ، یہ ڈرتے کریں.